KSE 100 کے اندر اگر آپ نے کسی بھی کمپنی کا انالیسس کرنا ہے تو آپ نے جسٹ ہماری ویب سائٹ پہ آنا ہے، تو ادھر آپ نے ریسرچ رپورٹ والے کالم کے اندر جسٹ آپ نے کمپنی لکھ دینی ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے PTC کا کرنے لگے ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن۔ تو اس کے بعد آپ سے کوڈ مانگے گا تو آپ نے 98SB لکھنا ہے، تو آپ کے سامنے پوری جو ریسرچ رپورٹ ہے وہ کھل جائے گی۔ تو آپ سنگل لائن کے اندر دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا اوور ویو، کمپنی کا مین بزنس کیا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کسی بھی نئے انویسٹر کے لیے، آپ کو ایک لائن کے اندر، سنگل لائن کے اندر پتہ چل جاتا ہے کمپنی کرتی کیا ہے۔ نیچے آتے ہیں تو آپ کو بزنس کے سیگمنٹ مل جاتے ہیں، 3 سیگمنٹ کے اندر اس نے پیسہ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اور نیچے آتے ہیں تو آپ کو اس کی مارکیٹ کی پوزیشن پتہ چل جاتی ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو کمپنی ہے اس کی مارکیٹ کے اندر کیا پوزیشن ہے۔ نیچے آتے ہیں جتنی بھی اہم جو فائنینشیل ریشیو ہے وہ ہم نے ادھر بتائی ہوئی ہیں آپ کو، آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے جو اہم ریشیو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ فری کیش فلو فار فرم، یہ ہمیں بتاتا ہے ایٹ دی اینڈ کمپنی کے پاس تمام خرچے، تمام لیبلٹی نکالنے کے بعد، تمام جو ٹیکسز وغیرہ ہے یا جتنی بھی شارٹ ٹرم لیبلٹی ہے وہ نکالنے کے بعد ایٹ دی اینڈ کمپنی کے پاس کتنا پیسہ بچا ہے۔ تو ادھر ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں 25 ارب روپے تقریباً بچے ہیں۔ اور فری کیش فلو فار اکوٹی ہمیں یہ دکھاتا ہے ایٹ دی اینڈ جو اکوٹی ہولڈر ہے ان کے پاس کتنا پیسہ بچا ہے۔ تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تقریباً 18 ارب 50 کروڑ روپیہ بچا ہے ایٹ دی اینڈ۔ یہ بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ ہمیں یہ دکھاتی ہے بھی ایٹ دی اینڈ کمپنی جو ہمیں سیل دکھا رہی ہے، سیل دکھانے کے بعد ایٹ دی اینڈ کمپنی کی جیب میں پیسہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی ریشو ہوتی ہے۔ نیچے آتے ہیں تو آپ کو شیئر ہولڈر سٹرکچر مل جاتا ہے۔ تو اس کمپنی کے اندر 62% جو شیئر ہے وہ حکومت پاکستان کے شیئر ہے، بڑی سٹرونگ کمپنی ہے، اس لیول سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو انڈیویجول ہے، جو بڑے انویسٹر ہیں جن کے اندر مضاربہ، اس کے علاوہ تکافل، انویسٹمنٹ کمپنیاں، میوچل فنڈ اور بڑے بڑے جو انویسٹمنٹ ادارے ہوتے ہیں اور انشورنس کمپنی ہوتی ہیں، انہوں نے پیسہ اس کے اندر 25% لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کے اندر بہت بڑے بڑے جو انویسٹر ہیں انہوں نے بہت پیسہ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ ریٹیل نے صرف 11% پیسہ اس کے اندر لگا کے رکھا ہوا ہے۔ ہر 100 میں سے 11 روپے عام پبلک کے لگے ہوئے ہیں، باقی تمام بڑے انویسٹروں کا پیسہ اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ اگر جب بھی جو پروموٹر ہوتے ہیں، جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حکومت پاکستان پروموٹر ہے، اگر 50% سے زیادہ پروموٹر کے پاس شیئر ہوتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے یہ کمپنی کے جو پروموٹر ہیں جنہوں نے کمپنی بنائی ہے ان کو یقین ہے کمپنی گروتھ کرے گی۔ اگر پروموٹر شیئر ہولڈنگ بڑھتی جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے یہ کمپنی کی۔ نیچے آتے ہیں تو آپ کو اس کی بزنس پروڈکٹ آپ دیکھنے مل جاتے ہیں۔ تو فکسڈ لائن 45% اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ وغیرہ یہ 35%، وائرلیس 20%، اس میں یہ اپنا بزنس یہ کر رہی ہے۔ نیچے آتے ہیں تو آپ کس کے ٹیکنیکل لیول مل جاتے ہیں، پہلا لیول 50 کا ہے، دوسرا اس کا لیول 44 کا ہے، ٹارگٹ اس کا پہلا 60 اور دوسرا 70 کا ہے۔ نیچے آتے ہیں تو آپ کو سمری 2 کی نوٹس مل جاتے ہیں۔ ایک نئے انویسٹر کے لیے تمام یہ چیزیں جاننی ضروری ہوتی ہیں کہ یہ کمپنی کما کتنا رہی ہے، شارٹ ٹرم قرض دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، اور کون کون سی اس کی ریشو ٹھیک ہے، 7 آپ کو بتائی گئی ہے۔ جو ریشو کم ہے وہ 7 آپ کو بتایا ROA، ریٹرن آن ایسٹ اس کا بہت کم ہے، یہ آپ بتایا گیا۔ ادھر آپ PE دیکھ سکتے ہیں بہت مہنگا ہے۔ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیزیں 7 آپ کو بتائی گئی ہیں، جو چیزیں کم ہیں، جو زیادہ ہے وہ 7 آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اگر ہم آئیں اور اس کا دیکھیں چارٹ تو ہمیں اس کے لیول مزید نکال سکتے ہیں۔ اس وقت اس کی جو شیئر پرائس ہے وہ 56 کی ہے، بڑا اچھا ابھی بھی اس کے اندر موو پڑا ہوا ہے۔ تو اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 70 تک ٹارگٹ ہے۔ ٹارگٹ یہ آپ کے سامنے ہے، پہلا 60 اور دوسرا 70 کا ٹارگٹ ہے۔ تو ابھی بھی بڑی موو ہے اس کے اندر۔ آپ اگر اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو جو بگنر ہے وہ اس وقت اس کے اندر انویسٹمنٹ نہ کرے کیونکہ اس کی ارننگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ شیئر ہے وہ سستا مل سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے اگر یہ آپ کو
40 اور 50 کے درمیان ملتا ہے تو پھر تو اس کی جو ویلیو ہے اچھی ویلیو ہے. اگر اس سے آپ کو مہنگا ملتا ہے تو پھر آپ نے احتیاط کرنی ہے, تو آپ نے ویٹ کرنا ہے جب 70 کو یہ ٹچ کرے تو آپ نے اس سے لیفٹ کر دینا ہے. تو یہ آپ نے چیزیں ذہن میں رکھنی ہے, کیونکہ اس وقت اگر ہم اس کی مالی حالت دیکھیں تو بڑی خراب لگ رہی ہے. تو اسی وجہ سے جب بھی آپ دیکھیں یہ 60 اور 70 کے درمیان ہے تو آپ اس سے لیفٹ کر جائیں.